کہ جناب گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹانگیں تو ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں ہیں۔ جناب آپ کے پاس بہت اونچا عہدہ نہیں ہے، چھوٹا روزگار تو ہے، آپ انہیں دیکھیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھا سادہ ہی کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو افسوس یہ ہے کہ آپ کو مزیدار ڈشیں نہیں مل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے، ٹینشن کے حساب سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ انہیں دیکھیں جن کی اولاد ہی سرے سے نہیں ہے۔ میں نے جب ایک آدمی سے پوچھا نیند، کہنے لگا کس نے در؟ میں نے کہا ختم، کہنے لگا 4 مہینے ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا۔ تو ہم کو اگر مزیدار نیند آ رہی ہے تو شکر، نیند نہ ہوتی تو کیا ہوتا، دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے کہا کہ جی میں بیمار ہوں۔ پوچھا کیا تکلیف ہے؟ کہتا ٹینشن ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہارا وہ دوست اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا دونوں کڈنیاں فیل ہیں۔ میں نے کہا تم شکر پڑھو تمہاری کڈنیاں صحیح سلامت ہیں۔ تو جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ آپ اس کو سنتے بھی رہیں، سوچتے بھی رہیں، اور اس سوچنے کے بعد پھر اسی میں سے اپنے لیے میسیج بھی لے لیں۔ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم انسان ہیں، نہ ہوتے تو۔ ہمارے پاس ایمان ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہمارے پاس پورا جسم ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ دیکھنے کو آنکھیں ہیں، نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ بولنے کو زبان ہے، نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہمارا دماغ بہت اچھا ہے، نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم کو تعلیم ملی، ڈگری ملی، ہمارے پہ ڈگری نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہم کو روزگار ملا، اس روزگار کی بنیاد پر ہم بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں، روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم گھر میں اطمینان کے ساتھ رہ رہے ہیں، اگر اطمینان نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہماری صحت ٹھیک ہے، صحت ٹھیک نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہم دین کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ایمان کے بعد بھی اگر دین کے ساتھ ہم جڑے ہوئے نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ بیماریوں کا طوفان ہے، ہم محفوظ ہیں، اگر محفوظ ہیں تو الحمدللہ، اگر محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا۔ دنیا میں لاکھوں انسان کووڈ کا شکار ہو گئے، ہم محفوظ رہے، محفوظ نہ رہے ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہمارا کیریکٹر اگر محفوظ ہے تو بہت اچھا، اگر کیریکٹر محفوظ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہمیں اولاد ہے، نہ ہوتا، اولاد نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے سائے میں زندگی گزاری اور اب بھی گزار رہے ہیں، ماں باپ نہ ہوتے تو کیا ہوتا۔ ہمیں بہت اچھا روزگار میسر ہے، روزگار نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم کھا رہے ہیں اور ڈائجسٹ ہو رہا ہے، اگر ہم نہ کھا پاتے یا کھاتے اور ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم رات کو آرام کے ساتھ سوتے ہیں، اگر نیند رات کو نہ آتی تو کیا ہوتا۔ ہماری باڈی کا سارا سسٹم ٹھیک ہے، اگر کہیں پر کوئی ڈیفیکٹ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہم ٹھیک وقت پر پیشاب کرتے ہیں، تب تک پیشاب کو کنٹرول میں رکھتے ہیں، اگر پیشاب کنٹرول میں نہ رہتا تو کیا ہوتا۔ اور اگر پیشاب کا تقاضا ہوتا لیکن پیشاب بند ہو جاتا تو کیا ہوتا۔ ہم کھا رہے ہیں، ہم کھا نہ پاتے تو کیا ہوتا، اور کھا رہے ہیں اور ڈائجسٹ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہمارے بلڈ کا سسٹم ٹھیک ہے، پیشاب کا سسٹم ٹھیک ہے، نیند کا سسٹم ٹھیک ہے، ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک ہے، ان میں سے کوئی چیز متاثر ہوتی تو کیا ہوتا۔ بس یہ سوچتے رہیں، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا اور ہم کس حال میں ہوتے۔ اگر یہ گر ہمارے ہاتھ میں آ گیا، اگر یہ فارمولہ ہم کنٹرول کر پائے اور اس کے نتیجے میں سوچنے لگے کہ واقعتاً یہ بات تو صحیح ہے کہ دنیا میں بے شمار انسان وہ ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا بھی نہیں ہے، بے شمار انسان وہ ہیں جن کو اولادیں نہیں ہیں، بے شمار انسان وہ ہیں کہ جن کو روزگار نہیں، بے شمار انسان وہ ہیں جن کو گھر نہیں، بے شمار انسان وہ ہیں کہ جو ایمان سے محروم ہیں، اور بے شمار نہیں ہیں 5.5 ارب انسان دنیا کے ایمان سے محروم ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی چیز ہمارے پاس نہ ہوتی تو کیا ہوتا۔ اس کو سوچتے سوچتے اب کہیں کہ اللہ نے ہم کو انسان بھی بنایا، پورا جسم عطا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دی، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے کے لیے دماغ دیا، میموری سسٹم سارا فٹ ہے، تعلیم ملی، ڈگریاں ملی،
عہدے ملے، روزگار ملا، اولادیں ہیں، گھر ہیں، خوشیاں ہیں، قسم قسم کے کھانے ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایمان ہے۔ ان میں سے کوئی چیز نہ ہوتی تو کیا ہوتا اور ہم کہاں ہوتے؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ شانو کیا فرماتے ہیں وَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ایک ایک سے پوچھوں گا، سب سے میں پوچھوں گا اور ضرور پوچھوں گا، اما کانوا یعملون، تم نے کیا 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 ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں ضرور بھی ضرور اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے ایک ایک چیز کے بارے میں تم سے پوچھوں گا، یعنی پوچھنے کا انداز یہ ہوگا، ہو سکتا ہے تم کو میں نے نابینا نہیں بنایا، دنیا میں بے شمار نابینا تھے، تم اپنی آنکھ کا استعمال کیسے کیا مجھے جواب دو۔ تم کو میں نے بولنے والا بنایا، دنیا میں بے شمار انسان گونگے تھے، تم اپنے بولنے کے حساب سے تم نے کیا کیا بولا ہے۔ میں نے تم کو سننے والا بنایا، دنیا میں بے شمار انسان وہ جو بہرے تھے، تم مجھے حساب دو تم نے اپنی کانوں سے کیا کیا سنا ہے۔ تم کو میں نے جوانی دی تھی، بے شمار انسان بچپن میں دنیا سے چلے گئے تھے، اپنی جوانی کا حساب دو تم نے کیا 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 ہے۔ میں نے تمہیں عہدے دیے ہیں، بے شمار انسان دنیا میں بے روزگار تھے، میں نے تمہیں عہدہ دیا ہے، مجھے حساب دو تم نے اپنے عہدوں کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے تمہیں دولت دی تھی، دنیا میں بے شمار انسان وہ تھے جن کو فاقے لگتے تھے، شام کو کھانے کو نہیں ہوتا تھا، مجھے حساب دو تم نے اپنی دولت کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے تمہیں خوشیاں دی، ان خوشیوں میں تم نے مجھے راضی رکھا یا مجھے ناراض کیا، مجھے حساب دو۔ اور میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، مجھے حساب دو کہ اس ایمان کے مطابق تم نے زندگی گزاری ہے، یہ ایمان سے ہٹ کر گزاری ہے، میں نے تو تمہارے ساتھ یہ سب کیا تھا۔ تو بس یہ میسیج بنا ہے اپنے لیے کہ جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اور جب ان کو سوچنے لگتا ہے انسان تو واقعتاً ایک ایک نعمت پر شکر کرنے لگتا ہے کہ اللہ یہ بھی مجھے ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اور جب انسان اس کو سوچنے لگتا ہے تو بے شمار ان چیزوں سے بچ جاتا ہے جن چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے میں ٹینشن میں رہتا، یا فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے، فلاں چیز میرے پاس نہیں، فلاں چیز میرے پاس نہیں ہے۔ کہ جناب گاڑی آپ کے پاس نہیں ہے، ٹانگیں تو ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس ٹانگیں ہی نہیں۔ جناب آپ کے پاس بہت اونچا عہدہ نہیں ہے، چھوٹا روزگار تو ہے، آپ انہیں دیکھیں جن کے پاس روزگار ہی نہیں ہے۔ آپ کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، سیدھا سادہ ہی کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو افسوس یہ ہے کہ آپ کو مزیدار ڈشیں نہیں مل رہی ہیں، آپ ان کو دیکھیں جن کے پاس کھانا ہی نہیں ہے۔ آپ کو اولاد اللہ نے دی ہے، ٹینشن کے حساب سے بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، آپ انہیں دیکھیں جن کی اولاد ہی سرے سے نہیں ہے۔ تو جن کو نہیں ہے ان کو دیکھیں، اور دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کیا کیا ہے، تو جواب آئے گا بہت کچھ نظر آئے گا، بہت ہی کچھ نظر آئے گا، یہاں تک کہ شمار بھی نہیں کر سکیں گے۔ اتنا نظر آئے گا کہ شمار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ یہی کہتے ہیں کہ تم میری نعمتوں کو شمار نہیں کر پاؤ گے، تم گلا کرتے ہو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، ذرا یہ بھی تو سوچو میں نے دیا کیا کیا ہے تمہیں، اس کو تو سوچو۔ اور جب اسے سوچنے لگو گے تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے میں نے تمہیں دیا کیا کیا ہے۔ اور اگر تم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا تو جو تمہیں دیا ہے ان کو دیکھو جن کو وہ نہیں ہے، جن کو میں نے نہیں دیا ان کو دیکھو، اور پھر اپنے آپ کو دیکھو کہ تم کو ہے۔ ایک نوجوان لڑکے نے مجھ سے کہا کہ جی میں بیمار ہوں، پوچھا کیا تکلیف ہے، کہتا ٹینشن ہے۔ میں نے کہا اچھا تمہارا وہ دوست اس کا کیا ہوا، کہنے لگا دونوں کڈنیاں فیل ہیں۔ میں نے کہا تم شکر پڑھو تمہاری کڈنیاں صحیح سلامت ہیں۔ تو جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، جب اس کو سوچنے لگیں گے تو اللہ کی بہت ساری نعمتوں کا ادراک ہو جائے گا، احساس ہو جائے گا، قدر کرنے کا سلیقہ آ جائے گا، شکر پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر انسان اپنے آپ پر غور کرے، اللہ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، اور جو مجھے دیا ہے اگر نہ ہوتا میرے پاس تو کیا ہوتا۔ جو جس شعبہ زندگی کے ساتھ ہے وہ شعبہ زندگی میں سوچتا رہے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ دیا ہے، اگر میرے پاس یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ اللہ نے مجھے فلاں چیز سے بچائے رکھا ہے، اگر میں محفوظ نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ بس فارمولہ یہی ہے، جو ہے اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، اور اس کو اپنے پر اپلائی کریں اور ایک ایک چیز پر غور کرتے رہیں، تو ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی، ایک نیا عالم سامنے آ جائے گا، ایک نئی سوچ ابھرے گی،
اور سوچ کے ساتھ ساتھ بھی جذبات ابھریں گے کہ واقعتاً مجھے شکر کرنا چاہیے اس اللہ کا جس اللہ نے مجھے یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں، یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں، یہ بھی دیا فلاں کو یہ نہیں۔ میں نے جب ایک آدمی سے پوچھا نیند، کہنے لگا کس نے در؟ میں نے کہا ختم، کہنے لگا 4 مہینے ہو گئے 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سویا۔ تو ہم کو اگر مزیدار نیند آ رہی ہے تو شکر، نیند نہ ہوتی تو کیا ہوتا، دین نہ ہوتا تو کیا ہوتا، ہم مسجد میں نہ ہوتے تو کیا ہوتا، بے اولاد ہوتے تو کیا ہوتا، بے روزگار ہوتے تو کیا ہوتا، بے ایمان ہوتے تو کیا ہوتا، اور ایمان سے محروم ہوتے تو کیا ہوتا۔ یعنی اگر میں تو کفر میں ہوتے، بے روزگاری میں ہوتے، کن میں۔ بس اب میں آیتیں 2 پڑھ کر کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شان فرماتے ہیں کہ ضرور بھی ضرور میں تم سے سوال کروں گا اپنی دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں۔ ضرور بھی ضرور کا لفظ ہے، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ اور دوسرے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس میں انداز اللہ نے بدل دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا انداز کبھی عجیب ہوتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنا کر کہتے ہیں آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم۔ وہ تو اپنی قسم ہو گئی، لیکن نبی کو اس بیچ میں لاتے ہیں، کہتے ہیں فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، آپ کے رب کی قسم ہے، میں ایک ایک سے پوچھوں گا کیا کیا کر کے آئے ہو۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک سے میں ضرور بھی ضرور پوچھوں گا اما كانوا يعملون، کیا 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 ہے تم نے۔ میں نے تمہیں آنکھ دی تھی، مجھے حساب دو، ان آنکھوں کا استعمال کیسے کیا۔ میں نے تمہیں عہدہ دیا تھا، مجھے حساب دو، تم نے عہدے کا استعمال کیسے کیا تھا۔ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، مجھے حساب دو، تم نے اپنی جوانی کہاں گزاری ہے۔ میں نے تمہیں دولت دی تھی، مجھے حساب دو، تم نے اپنی دولت کا استعمال۔ میں نے تمہیں ایمان دیا تھا، مجھے حساب دو، تمہاری زندگی ایمان کے مطابق تھی یا نہیں۔ بس اس کو سننا ہے، سوچنا ہے، غور کرنا ہے، اور پھر اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئی سوچ ابھرے گی۔ اللہ تعالیٰ اللہ کرے ان جملوں میں جو میسیج ہے وہ میسیج ہم سب کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ حضرات، دوسرا موضوع، اللہ نے انسان کو عقل دی ہے۔ اس عقل کے نتیجے میں ہم بہت سارے اچھے اور برے فیصلے کر لیتے ہیں۔ اسی عقل کے نتیجے میں ہم کسی چیز کی اچھائی، کسی چیز کا فائدہ، کسی چیز کا نفع مخص ہونا اور کسی چیز کا نقصان نہ ہونا سمجھ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ نے عقل دی ہے۔ اس عقل کے بے شمار کاموں میں سے ایک اہم ترین کام یہ ہے کہ انسان ہر چیز کے بارے میں سوچتا ہے اس میں فائدہ ہے یا نقصان۔ جو چیزیں فائدے کی ہوتی ہیں عقل کہتی ہے ان کو استعمال کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز نقصان دہ ہوتی ہے عقل کہتی ہے اس میں نقصان، اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ عقل کا اہم ترین کام ہے، اور اسی عقل کے ذریعے سے ہم فائدوں کے راستوں کو ڈھونڈتے ہیں اور نقصان کے راستوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھ، اب دیکھیے دنیا میں چیزیں 3 قسم کی ہیں۔ کچھ چیزیں صرف فائدہ پہنچاتے ہیں، ان میں نقصان کچھ نہیں ہے۔ کچھ چیزیں صرف نقصان پہنچاتے ہیں، ان میں فائدہ کچھ نہیں ہے۔ اور کچھ چیزوں میں فائدہ بھی اور نقصان بھی ہے، اس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے، دونوں ایک ساتھ ہیں۔ آپ اس کو ایسے سمجھ سکتے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم کو کوئی تکلیف ہو گئی اور ڈاکٹر کے پاس گئے، مثلا معدے میں درد ہو گیا یا سر میں درد ہے یا کہیں پین ہے۔ اب ڈاکٹر نے ہم کو پین کلر دی، لیکن ساتھ میں ڈاکٹر یہ سمجھتا ہے اس کا معدہ کمزور ہے تو اس پین کلر دوائی سے اس کو معدے میں درد ہو جائے گا، لہذا ایک دوائی اور ساتھ میں رکھے گا کہ صاحب معدے کے لیے سوائدات میں۔ سائیڈ ایفیکٹ کا سلسلہ تو سب جانتے ہیں کہ اس دوائی میں یہ فائدہ ہے، ساتھ میں سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ تو دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ بس یہ بات ذہن میں رکھ کر کے مجھے بات جو عرض کرنی ہے وہ میں عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ آج کے زمانے کی بہت بڑی فیسلٹی، بہت ہی بڑی فیسلٹی اور بہت ہی زیادہ خراب چیز موبائل آیا ہے۔ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہیں اور اس کی خرابی بھی بہت زیادہ ہیں۔ فائدے کتنے ہیں یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں، اور خرابیاں اس میں کتنی ہیں وہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں۔ ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے اس میں فائدے کتنے ہیں، اور ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھ سکتا ہے کہ اس میں نقصانات کتنے ہیں۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ ہم اپنی عقل سے جب سمجھ جاتے ہیں اس میں نقصانات ہیں، لیکن اپنے آپ کو بچا نہیں پاتے۔ اس موبائل میں کچھ چیزیں تو وہ ہیں جو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مثلا اب ہم سب اس موبائل کا یوز کرتے ہیں جہاں ضرورت ہے، اور ضرورت کی جگہ استعمال کرنا ہی کرنا ہے، فائدہ بھی ہے، مجبوری بھی ہے، ضرورت بھی ہے۔ اور کچھ چیزیں اس میں ہیں جو کلیئر کٹ نقصان ہے، اس میں تو کوئی فائدہ ہے ہی نہیں۔ مثلا ہم نے فحش چینلیں دیکھی، ہم نے گندا مواد دیکھا، ہم نے گندی ویب سائٹیں دیکھی، ہم نے یوٹیوب چینل کی وہ چیزیں دیکھی جو نہیں دیکھنی ہیں، تو حرام ہی حرام ہے۔
اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس میں فائدہ اور نقصان دونوں سمجھ میں آتا ہے، تو اس میں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ مثلا فرض کیجئے آج انسان بہت سارا ٹائم ہمارا گزر رہا ہے اس موبائل میں، ان چیزوں میں جس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، گھنٹوں گھنٹوں تک چیٹنگیں کرتے رہیں گے، گھنٹوں گھنٹوں تک دنیا بھر کی ساری چیزیں دیکھتے رہیں گے، اگر وہ حرام و ناجائز نہیں ہے، بے فائدہ پھر بھی ہے اور فائدہ کچھ نہیں ہے۔ لہذا جب بھی اس موبائل کا یوز کریں تو اپنے آپ سے پہلے پوچھیں یہ فائدے کی چیز ہے، ضرورت ہے، مجبوری ہے، یہ بے فائدہ ہے یا نقصان دہ ہے۔ اگر رات کے اندھیرے میں کسی شخص نے موبائل میں گندے سین دیکھے، چاہے وہ انسانوں کے ہوں، چاہے وہ جانوروں کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، اور وہ گندے سین دیکھتے رہے منٹوں تک یا گھنٹوں تک، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ سارے گندے سین دماغ میں فیڈ ہو جائیں گے، اور فیڈ ہونے کے بعد اب اگلے دن جو ہے آپ اٹھیں گے، جہیں ہم اٹھیں گے تو سب سے پہلے وہی ذہن میں گھومنے لگے گا۔ پھر کھانا کھا رہے ہوں گے تو وہی گھومے گا، چل رہے ہوں گے تو وہی گھومے گا، آفس میں ہوں گے تو وہی ذہن میں آئے گا، یہاں تک کہ نماز پڑھ رہے ہوں گے تو وہی گندا سین ذہن میں گھومتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے دماغ میں اپنے دماغ کو ڈسٹ بین بنایا، ایک گندی چیز اس میں ڈال دی، اب اس ڈسٹ بین سے وہی بدبو آ رہی، وہی گندگی آ رہی۔ تو ہم گویا اس موبائل کے غلط یوز کے اس کا ہے، اور اس کے نتیجے میں گھر کیسے تباہ ہو رہے ہیں، میاں بیوی میں ٹکراؤ کیسے چل رہا ہے، مردوں کے غلط تعلقات اور عورتوں کے غلط تعلقات کیسے کیسے ہیں، بچے اور بچیاں کیسے اس سے بگڑ رہے ہیں، اور کیا کیا فراڈ اس میں ہو رہے ہیں، وہ سب کے سامنے ہے۔ تو مجھے وہ تفصیلات ساری بیان نہیں کرنی، مجھے تو اتنا برعرض کرنا ہے کہ ہم اپنی عقل کا استعمال کریں، اور عقل کا استعمال کر کے یہ دیکھیں اس میں فائدہ جہاں ہے وہاں استعمال کریں، جہاں نقصان ہے وہاں اپنے آپ کو بچائیں۔ ہم اپنی عقل کو استعمال کرتے بجلی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے خطروں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے آگ سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کے نقصان اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ تو وہی عقل یہاں بھی استعمال کریں، لیکن نفس وہاں زور لگائے گا، عقل کو دبا دے گا، نفس کہے گا دیکھو۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو بہت ساری چیزیں مزیدار لگتی ہیں لیکن اندر سے وہ بڑی نقصان دہ ہوتی ہیں۔ اسی میں بہت ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں جو لگیں گی مزیدار مگر اندر سے وہ نقصان دہ ہیں، بہت ساری چیزیں جو سنیں گے لگیں گے مزیدار ہیں مگر وہ اندر سے نقصان دہ ہیں۔ ظاہر بات ہے اگر ہم نے اس میں ڈانس دیکھے، اس میں میوزک سنا، یا سیکچول سین دیکھے، یا کیا کیا، تو ان تمام چیزوں سے ہم نے اپنے آپ کو نقصان ہی نقصان پہنچایا، فائدہ کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کبھی اپنے آپ کو کہیے کہ صاحب میں آپ کو کئی گھنٹے تک دکھاتا رہوں گا، اس کے بعد آپ مجھے حساب دیں اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوا۔ اپنے آپ سے پوچھیں، اس تفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو کہ صاحب تم نے یہ جو گھنٹوں تک دیکھا اس کا مجھے حساب دے دو۔ ہم نے گھنٹوں تک چینلیں دیکھی، ان چینلوں کو دیکھنے کے بعد پھر اپنے آپ سے پوچھیں کیا کیا پایا آپ نے، آپ کو فائدہ کیا کیا ہوا، اور اگر آپ یہ نہ دیکھتے تو آپ کا نقصان کیا تھا۔ تو اندر ایمان چاہے کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، وہ اندر کے ایمان آپ کو فوراً جواب دے گا نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ نہیں۔ تو عقل مند انسان وہ ہے کہ جو اس کے فائدوں سے فائدہ اٹھائے اور اس کے نقصانوں سے اپنے آپ کا بچائے۔ ہم اپنے گھر میں بجلی لگاتے ہیں تو ساتھ میں یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں شارٹ نہ ہو جائے، کہیں تار کھلی ہوئی نہ رہے، یہاں تک کہ آپ تو دیکھا ہوگا آپ نے کہ وہ جو سوئچ لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں چونکہ بچے انگلیاں ڈالتے ہیں، اس لیے سوئچ والوں نے اس میں سسٹم رکھا ہے کہ انگلیاں اندر جا نہ سکے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی اس کا فائدہ اٹھانا ہے لیکن اس کے خطرے سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو جب ہم اس کے خطرے سے بچانے کے لیے اتنا اچھا سسٹم بنایا گیا، اور وہ انہوں نے بنایا جو انڈسٹریز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو ہم کو میسیج مل رہا ہے کہ اس چیز کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ بس یہ ٹاپک بھی ختم ہو گیا۔ تیسرا ٹاپک جو مختصراً عرض کرنا ہے، حضرات دنیا میں ظلم کے متعلق ہر انسان بولتا ہے، ہر مذہب بولتا ہے، اور اسلام نے تو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ ظلم کے متعلق بولا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، ٹھیک۔ لیکن ظلم کی ایک قسم وہ ہے جس کی طرف دھیانی انسان کا نہیں جاتا۔ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو دوسروں پر انسان کرے، اس کو تو سب بولتے بھی ہیں، سب سمجھتے بھی ہیں کہ غلط ہے، لیکن ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کو جس کو انسان نہ سوچتا ہے، نہ بولتا ہے، نہ سمجھتا ہے، اور بہت کم وہ ظلم وہ ہے جو اپنے اوپر انسان کرتا ہے۔ ایک ظلم وہ ہے جو ہم دوسروں پر کریں، چاہے زبان سے، چاہے رویے سے، چاہے قلم سے، چاہے کسی بھی چیز سے دوسروں پر ظلم کریں، پھر چاہے وہ گھروں کا ظلم ہو، چاہے بازار کا ظلم ہو، چاہے دکاندار کا ظلم ہو، چاہے دفتروں کا ظلم ہو، یا قوموں کا ظلم قوموں پر ہو، یہ تو وہ ہے جو دوسروں پر کیا جا رہا ہے۔ لیکن ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، اس ظلم کے متعلق عام طور پر لوگ سوچتے بھی نہیں، عام طور پر لوگ غور بھی نہیں کرتے، اور اس اپنے اوپر کے ظلم سے بچنا آسان
نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ قرآن یہ تصور دیتا ہے کہ ایک ظلم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ ابھی جب جمعے کی بعد دعا ہو رہی تھی، اس دعا ہی کے نتیجے میں مجھے یہ تصور آیا، کیا دعا میں انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ ہم نے اپنے پر بہت ظلم کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ انسان اپنے پر ظلم کرتا ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ٹھیک۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا تھا یا رسول اللہ نماز کے اخیر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے درود شریف، میں کون سی دعا پڑھوں گا؟ نماز میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھنے کے بعد ایک دعا پڑھی جاتی ہے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ جواب ہے قرآن میں حدیثوں میں جتنی دعائیں ہیں، جو دعائیں آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی متعین دعا نہیں آپ یہی دعا پڑھیں۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کے اخیر میں جب دعا کون سی دعا پڑھوں گا؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو جو دعا بتائی تھی وہ بخاری شریف میں ہے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یا اللہ میں نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کیا ہے، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو اس کے مطلب یہ ہوا کہ ظلم کی ایک قسم وہ ہے جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ شاہ نے ایک جگہ ہم کو ظالم کہا، اور اس لیے ہم کو ظالم کہا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، وہ دن آپ یاد رکھنا، يَعُضُّ الظَّالِمُ، جس دن تم ظالم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے۔ یہاں کشمیری زبان میں اس کو کہیں گے تو ہیو اتن سیٹ، اتن ہیو تو سیٹ۔ اور واقعتاً ہوتا یہی ہے کہ جب انسان کو بہت کوئی نقصان ہوتا ہے یا بہت بڑی غلطی کی ہوتی ہے تو انسان پچھتاتا ہے، اس پچھتانے کو کشمیری زبان میں کہتے ہیں یا روز اتن سیٹ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم اپنی انگلیوں کو کاٹو گے افسوس سے۔ وہاں لفظ ظالم استعمال کیا ہمارے لیے، یعنی میں نے تمہیں صحت عطا کی تھی، تم نے اپنی صحت برباد کی۔ میں نے تمہیں کردار عطا کیا تو تم نے اپنے کردار کو بد کردار بنا دیا۔ میں نے تم کو نعمتیں عطا کی، تم نے غلط استعمال کیا۔ میں نے تمہیں یہ دیا تھا، اس کا تم نے صحیح استعمال نہیں کیا تو تم نے ظلم کیا۔ تب انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میں اپنے اوپر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ انسان اپنی آنکھوں پر ظلم کرتا ہے، اپنے معدے پر ظلم کرتا ہے۔ آج کا شادیوں کا سیزن ہے، لوگ کیسے کھا رہے ہیں اور کیسے اپنے معدوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک، کچھ دنوں تک تو معدہ کام کرتا رہے گا، لیکن ایک دن بیچارہ معدہ بیٹھ جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شاید یہاں بر صغیر میں معدے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں۔ بر صغیر میں معدے کی بیماریاں سب زیادہ کشمیر میں ہیں، وجہ اس کی اپنا ظلم، کھانے پینے کا ظلم اپنے معدے پر، صرف ٹیسٹ کے لیے، صرف مزے کے لیے۔ بلکہ یہاں تک ظلم کی ایک اور قسم ہے کہ جب آپ مہمان بن کر کہیں جائیں گے اور وہ کھا چکے ہوں گے، اس کے بعد وہ کہے گا یہ کھا میں وقت، یعنی اب گنجائش نہیں رہی، وہ کہتا نہیں اب کھاؤ، چاہے تمہارا معدہ برباد ہو جائے مگر یہ آپ کو کھانا پڑے گا۔ تو خیر ظلم کی وہ قسم جو انسان اپنے اوپر کرتا ہے، جو جوان اپنی جوانی گندے کاموں میں بتا رہا ہے یہ اپنی جوانی پر ظلم کر رہا ہے۔ جو انسان اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہا ہے یہ اپنے پیسوں پر ظلم کر رہا ہے۔ جو انسان وہ کام کر رہا ہے جس سے اس کی صحت برباد ہو رہی ہے اپنی صحت پر ظلم کر رہا ہے۔ جو انسان وہ چیزیں راتوں کو دیکھتا ہے جو نہیں دیکھنی چاہیے اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ جو انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے وہ اپنے اوپر بھی ظلم کر رہا ہے، کیونکہ واپس آپ کو رحمت نہیں ملے گی، واپس آپ کو ظلم ہی آئے گا، اور نہیں تو نفرتیں تو ضرور آئیں گی۔ یعنی اگر کوئی شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے تو کم سے کم نفرتوں کا جواب تو اسے ملے گا ہی۔ تو اس نے انجام کے اعتبار سے آپ کے اوپر ظلم کیا، وہاں سے جو محبتیں آنی چاہیے وہ محبت نہیں آئے گی، اب وہاں سے نفرت آئے گی یا ظلم آئے گا۔ ظلم کے جواب میں یا تو نفرتیں آئیں گی یا نفرتوں کی یا ظلم آئے گا۔ ہم نے کسی کو گالی دی، وہ وہاں سے یا تو گالی دے گا، گالی نہیں دے سکا تو نفرت تو ضرور کرے گا۔ تو ہم نے کسی کے دل میں نفرت بٹھا دی یا ہم نے اپنے پر ظلم کیا، اور نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے چل کر جب میرے بارے میں تبصرہ ہوگا تو وہ شخص میرے بارے میں جو کمنٹس کرے گا وہ کیا ہوں گے؟ یہ بہت خراب آدمی ہے، یہ خراب آدمی گویا میں نے اب اس کی زبان سے اپنے اوپر کہلوایا۔ تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہر وہ کام جس سے میری صحت برباد ہو، جو لوگ ڈرگز کرتے ہیں، جو لوگ شراب پیتے ہیں، جو لوگ بدکاریاں کرتے ہیں، جو لوگ راتوں کو گندی چیزوں میں وقت گزار کر برباد کرتے ہیں، جو لوگ کلبوں میں جاتے ہیں، جو لوگ ڈانس گاتے ہیں، یہ اپنے پر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ جب پھیلتی جائے گی تو سینکڑوں چیزیں ذہنوں میں آئیں گی جس سے ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ جو لوگ اپنے پیسے کا برباد کر رہے ہیں ان کاموں میں جن کا کوئی فائدہ نہیں، اپنے پر ظلم کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پراپرٹی ہے اور یہ پراپرٹی یا تو ہمارے کام آنے والی ہے یا آگے ہمارے بچوں کے کام آنے والی ہے۔ اگر ہم نے اس کو ایسی جگہوں پر خرچ کر ڈالا جس کا نفع نہ مجھے ہوا نہ کسی اور کا ہوا۔ میں اگر اس کی مثال دینا چاہوں گا تو میں مثال عرض کرتا ہوں، بہت آسان والی مثال۔
یہاں یورپ میں تو بہت زیادہ ہے، یہاں بھی کچھ جگہوں پر یا کچھ گھروں میں کتے پالے جاتے ہیں، ٹھیک ہے صاحب، لاکھوں کا کتا خریدا، ہزاروں کا خرچہ مہینے کا، ٹھیک، اور سروس الگ اور خدمت الگ۔ جناب والا وہ اپنے ماں باپ کی ایسی خدمت نہیں کرتا، اپنے بچوں کی نہیں کرتا جیسے کتے کی کر رہے ہیں۔ فائدہ ایسا کیا ہے؟ جواب ہے زیرو، جواب ہے بالکل زیرو، ٹھیک۔ تجربات بھی یہ بتاتے ہیں، عقل بھی یہی کہتی ہے، کامن سینس، بڑی عقل نہیں چھوٹی والی عقل بھی کہتے ہیں بے فائدہ کام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ اپنے وقت کو برباد کر رہا ہے، اپنا پیسہ برباد کر رہا ہے، اپنا ٹائم برباد کر رہا ہے۔ جتنے پیسے سے اس نے خریدا وہ بیکار تھا، جو روزانہ خرچہ ہو رہا ہے وہ بیکار ہو رہا ہے۔ یہ ظلم اپنے اوپر، یہ میں نے ایک مثال عرض کی۔ غرض یہ کہ اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے جو ظلم دوسروں پر نہیں اپنے اوپر انسان کرتا ہے۔ اگر انسان کی صحت خراب ہوئی ہے تو یہ اس نے خود کی ہے، کیوں؟ اللہ نے تو فریش زندگی دی تھی۔ بیماریوں کا سیلاب اگر ہے تو بیماریوں کا سیلاب کی وجہ خود انسان ہے۔ ماحول کی بیماریاں بعد میں آئیں گی، خود کی غلط کاریوں کی بیماریاں پہلے آئیں گی۔ اگر ہم حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزاریں گے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، لیکن چونکہ ہم حفظان صحت کے اصولوں کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں مثلا کشمیری لوگ عام طور پر آ کے 10-11 بجے کھانا کھائیں گے، اسلام کے بھی خلاف ہے، حفظان صحت کے اصولوں کے بھی خلاف ہے، ٹھیک۔ دنیا میں اہم ترین ادارہ ہر ملک کے پاس، دنیا میں ہر ملک کے پاس اہم ترین ادارہ ہوتا ہے فوج۔ فوج کبھی بھی آفتاب ڈوبنے کے بعد کھانا نہیں کھائے گی، آفتاب کے ڈوبنے سے پہلے یا آفتاب ڈوبنے فوراً بعد کھانا کھائے گی، کیونکہ حفظان صحت کے اصولوں کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کھانا کھانے کے 2.5-3 گھنٹے کے بعد آپ سوئیں، اتنا ڈسٹنس ہو چکا ہونا چاہیے، تب اس کے بعد جب آپ آرام کریں گے یہ کھانا آپ کی صحت کے لیے مضر نہیں ہوگا۔ اور ہم یہاں کیا کرتے ہیں، رات کے 10-11 بجے تک بیٹھے رہیں گے، چائے پیتے رہیں گے، دروازہ کھانا کھائے اس کے بعد لیٹ گئے تو کھانا جھونکے، تو اب معدے پر ڈبل لوڈ پڑتا ہے، کچھ ہی عرصے کے بعد یہ معدہ بیچارہ جواب دے دیتا ہے۔ تو ہم نے اپنے اوپر خود ظلم کیا۔ بہرحال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے تو ہیں، لیکن اس آیت میں ہماری جو میسیج ہے وہ میسیج یہ ہے کہ اپنے اوپر ظلم مت کرو، اس اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جو لوگ مثلا سموکنگ کر رہے ہیں یہ اپنے پر ظلم ہے، پیسے پر ظلم الگ، صحت پر ظلم الگ۔ اور جو لوگ ڈرنکنگ کرتے ہوں گے وہ اپنے اوپر ظلم، جو لوگ ڈرگس لے رہے ہیں وہ اپنے اوپر ظلم، جو لوگ راتوں کو بے فائدہ جاگ رہے ہیں اور غلط کاموں کے لیے جاگ رہے ہیں اپنے اوپر ظلم ہو رہا ہے، جو لوگ اپنے پیسے کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بس میں حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث، اور حدیث کی ایک قسم ہے اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بات کہیں گے لیکن ریفرنس دیں گے اللہ کا۔ جب ریفرنس اللہ کا آ جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ ویسے یہ تمام ایمان والوں کو ذہن میں رہنا چاہیے کہ حدیث نام کی دولت صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ حدیث کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس شخص نے مذہب لایا، جو مذہب لے کر آنے والی ذات ہے، اس نے خود کیا بولا ہے، اس نے خود کیا کہا ہے، اس کا نام ہے حدیث۔ مثلا یہودی مذہب حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اور وہ تورات کی شکل میں آیا۔ اب تورات اوریجنل حالت میں ہے یا نہیں وہ الگ بحث ہے، لیکن خود موسیٰ علیہ السلام نے کیا بولا ہے، کیا کیا ہے، وہ ریکارڈ میں آنا چاہیے، وہ یہودیوں کے پاس نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے اس کو ہم کہتے ہیں کرسچنٹی یا عیسائیت یا نصرانیت۔ یہ نام لوگوں نے رکھے ہیں، اللہ نے اس کا نام یہ نام نہیں رکھا ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو مذہب لے کر کے آئے تھے اس کا نام عیسائیت رکھیں یا کرسچنٹی رکھیں یا نصرانیت رکھیں، جو بھی نام ہے الگ ہے، اور وہ جو کتاب لے کر آئے تھے وہ کتاب اوریجنل ہے یا نہیں ہے وہ الگ ہے، لیکن خود عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہا ہے اور کیا کیا انہوں نے کیا ہے، جو کیا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے، جو کہا ہے وہ ریکارڈ ملنا چاہیے، تاکہ ہم اس کو دیکھیں اور ہم یہ سمجھیں گے کہ نبی نے اس طرح سے کیا، ہم بھی کریں گے، لیکن ہے ہی نہیں کہیں۔ تو کسی مذہب کے مذہبی رہنما کی کوئی بات دنیا میں ریکارڈ میں نہیں ہے۔ یہ صرف اسلام کی دولت ہے کہ اسلام کے پاس سارا ریکارڈ موجود ہے کہ ہمارے نبی نے کیا کیا کہا اور کیا کیا کیا، وہ سب موجود ہے، کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی، ہو بھی نہیں سکتی تھی۔ اللہ نے ایسا نظام بنایا تھا کہ میرے اس نبی کی ایک ایک ایکشن کو دنیا میں محفوظ رکھنا ہے، بلکہ وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا، وہ چیزیں جن پر عمل نہیں کرنا ہوتا، اگر اللہ کے نبی سے وہ کام ہوا ہے تو ریکارڈ میں ہے، اور قیامت تک ہم اس کو پڑھیں گے بھی۔ سینکڑوں حدیثیں ایسی ہیں جن حدیثوں پر عمل نہیں کرنا ہوتا ہے۔ مطلب جیسے میں مثال بتاتا ہوں
ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، مسواک آپ نے اپنی زبان پہ ایسے رگڑا تو مسواک رگڑتے رگڑ آپ نے کہا آ۔ اب یہ ریکارڈ میں ہے اور بخاری میں حدیث ہے، تو زبان پر رگڑتے رگڑتے آپ کی آواز نکل کے آ، تو یہ انہوں نے نوٹ کر لیا۔ اب وہ بیان کریں گے ہم نے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، آپ نے زبان پر ایسے رگڑا تو آپ کو آ ہو گیا۔ اس کے بعد اب مستقل ڈسکشن چلا، یہ حضور نے آ کہا تھا یہ او کہا تھا، تو الف اور عین، الف پر پیش پڑھیں گے تو او ہو جائے گا اور الف پر زبر پڑھیں گے تو آ ہو جائے گا۔ اب باقاعدہ اس پر بحث ہوگی کہ صاحب نبی نے جو آواز نکالی تھی وہ آ کی آواز نکالی تھی یا او کی آواز، اور آوازیں دونوں نکلتی ہیں۔ اب کچھ کہتے ہیں نہیں یہ آواز نکالی تھی، کچھ کہتے ہیں یہ آواز، اس پر بھی بحث ہے اور پورا ڈسکشن چلتا ہے، کیونکہ یہ نبی کا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد باہر کو نکلے تو آپ نے ایسے کیا، تو صاحب اس کو نوٹ کرتا ہے اللہ کے نبی نے بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا، انگلی کے بیچ میں رکھی، پھر ایسے رکھا، پھر ایسے رکھ کر فرمایا بتاؤ جی کیا ہوا ہے۔ وہ نماز میں کوئی غلطی ہو گئی تھی تو ایسے ہاتھ رکھ کر کے آپ نے پوچھا۔ تو ایک ایک چیز ریکارڈ میں ہے، اس کو ہم کہتے ہیں حدیث۔ یہ دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے، یہ صرف اسلام کے پاس ہے، اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اس حدیث کی قسمیں الگ کی گئی، ان پر ریسرچ ہوا ہے، پورا ایک ایک حدیث پر ہے۔ انہی حدیثوں کی قسموں میں سے ایک قسم وہ ہوتی ہے جس میں اللہ کے نبی اللہ کا حوالہ دے کر پھر بات کہتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتا ہے یہ بنی آدم مجھ پر ظلم کرتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے، زمانہ تو میں ہوں، یعنی لوگ خراب ہوتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ تو اس میں اللہ کا حوالہ آیا، تو حدیث قدسی میں سنا رہا ہوں، میں نے حدیث قدسی کی تھوڑی سی تشریح کی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ فرماتے ہیں یا عبادی اے میرے بندو حرمت علی الظلم، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ اللہ اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کیا ہے۔ وجعلتہ فیما بینکم محرما، اور تمہارے درمیان میں نے ظلم کا حرام کیا۔ فلا تظالموا، خبردار کسی پر ظلم مت کرنا، اس کسی میں ہم خود بھی داخل ہیں۔ اب اس کی مثال، تو مثال عجیب ہے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال جو دی وہ عجیب مثال دی ہے۔ کتنی چھوٹی سی بات کو کہ ظلم کرا دیا گیا۔ فرض کیجئے ہم دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں، پلیٹ میں کھجور رکھی ہوئی ہے، یہ کھجور 10 پیس ہے، اس کا مطلب ہم دو جب کھائیں گے تو ایک پیس یہ کھائیں گے، ایک پیس میں کھاؤں گا، ایک یہ کھائیں گے، ایک میں، تو اس کا مطلب اخیر میں انہوں نے 5 پیس کھائے، میں نے 5 پیس کھائے۔ اگر میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اگر میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھائے تو اس کا مطلب یہ جب کھجوریں ختم ہوں گے تو انہوں نے 4 کھائے ہوں گے، میں نے 6 کھائے ہوں گے۔ یہ جو میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کرنا، یہ اس پر ظلم ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ مت کرنا کہ تم 2 پیس ایک ساتھ اٹھاؤ گے، اس پر ظلم ہو گیا۔ بخاری میں حدیث ہے نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قران کرنے سے منع کیا۔ قران کا مطلب یہ ہے 2 پیس ایک ساتھ اٹھانا۔ ہم چائے پی رہے ہیں، بسکٹ رکھے ہوئے ہیں، مان لیجئے 4 پیس بسکٹ ہے، میں نے ایٹ اے ٹائم 2 اٹھا لیے، اس نے 1 اٹھایا، ٹھیک ہے نا، میں نے 2 اٹھائے، اس نے 1 اٹھایا، اس کے مطلب یہ ہوا کہ بعد میں 1 بچ گیا۔ اس 1 کو اگر ہم 2 پیس کریں گے تو میں نے 1 زیادہ کھا لیا۔ اللہ کے نبی فرمایا 2 ایک ساتھ مت اٹھانا، کیونکہ اس دوسرے پر بھی ظلم ہو جائے گا۔ تمہارے لیے جو چیز کھانے کی لائی گئی ہے یہ برابر ہونی چاہیے، تم نے ایک ساتھ 2 چیزیں اٹھائیں، اس کو بھی اللہ کے نبی نے مانا۔ فرمایا کتنی باریک چیز پر نظر رکھی اللہ کے نبی، اور بخاری میں حدیث ہے۔ تو غرض یہ کہ اپنے اوپر ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس ارشاد کو ذہن میں رکھیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو اچھے ایمان، اچھے اخلاق، اچھی انسانیت، اچھے کردار کی زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔